ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 66 تک میں نے تلاوت کی ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے. کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں. حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوں تو اللہ اور اس کے رسول اس بات سے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بڑی بھاری رسوائی ہے. منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان کے دلوں کی باتیں بتلا دے. کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے تھے. اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. پیچھے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور جہاد میں جانے سے ہی بہانوں کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ لائی گئی ہے جس میں پہلے تو ایک عام بات فرمائی گئی کہ وَإِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ،
ان منافقین میں کچھ ایسے ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف پہنچانے کے مختلف طریقے، لیکن یہاں پر ایک خاص طریقے کا بیان ہے کہ وہ یقولون ہوا اذن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ تو بس کان ہی کان ہے. یہ اصل میں ایک محاورہ ہوتا ہے عربی زبان میں. اذن اصل معنی تو کان کان کے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بھی آئے اس کی بات کو قبول کر لے، سن لے، تسلیم کر لے، اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ کان ہے، سراپا کان ہے. یعنی یہ کان سے بہت زیادہ استعمال، کان کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے کہ جو بھی کوئی بات آ کر ان کو سنا دے تو یہ سن کر اس کو یقین کر لے. ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے کانوں کا کچا ہونا. کانوں کا کچا ہونا یہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی آ کر اس کے کان بھر دے کہ فلاں کے خلاف، کسی شخص کے خلاف کہ وہ ایسا کرتا ہے. عام طور سے وہ اس معنی میں آتا ہے. کانوں کا کچا ہونا اس معنی میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کر اس سے کسی کی شکایت کریں تو وہ سن کر اس پر یقین کر لیتے اور اس کے ساتھ پھر معاملہ بھی ویسے ہی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کانوں کا کچا. یہ ہمیشہ اس مفہوم میں آتا ہے کہ دوسروں کی شکایتیں آسانی سے سن لیتا ہے اور اس کو دل میں اس کی جگہ بنا لیتا ہے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے اذن، یعنی منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کا منشا ہے کہ آپ بھولے بھالے ہیں، یا یہ کہ جو کوئی جیسے بات کہہ دے تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا اصل وہاں کے ماحول کے مطابق یہ محاورہ جو ہے یہ بھی گستاخی کا ایک جملہ ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اتنی بصیرت نہیں رکھتے اعوذ باللہ کہ اچھے برے میں تمیز کر سکیں. جو آدمی آ کر کوئی باتیں بنا لے آپ کے سامنے، اس کی اپنی پاکیزگی بیان کرتے، اپنے اچھائی بیان کرتے تو اس پر یقین کرتے. یہ معنی ہے یہاں پر. اور کہنے کا منشا یہ ہے کہ بعض اوقات منافقین جو ہے تو جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ان کے درمیان یہ کوئی شخص پوچھ لیتا تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے اور ہم جب آپ سے معافی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دی جائے. اس کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں ہمارے خلاف اگر کوئی بات بیٹھ گئی تو ہمارے لیے، ہمارے مقاصد کے لیے نقصان دہ نہ ہوگا. تو اس کے جواب میں کسی عقل مند آدمی نے اپنے خیال میں، جو ان کا کوئی سردار ہوگا، سوچا کہ پرواہ نہ کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اذن ہے، کان ہے. یعنی اگر کوئی بات ہمارے خلاف ان کے دل میں آئے گی بھی تو ہم جا کر باتیں بنائیں گے، باتیں بنا کر اپنے بہانے پیش کریں گے، آپ اس کو تسلیم کر لیں. لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب کبھی ہمیں اپنا مطلب نکالنا ہوگا تو ہم آرام سے جا کر قسمیں کھا لے کے ان کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے کوئی بات جو بھی کہیں گے وہ اس کو سن لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے. یہ مقصد ہے. تو ایک طرف تو اس میں ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر ایک
اشکال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی بصیرت نہیں کہ وہ حقیقت حال معلوم کر سکیں، جو کوئی جا کے جیسے کہہ دے گا اس پر یقین فرما لیں گے۔ یہ بھی بظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے بہت بعید ہے یہ بات جو انہوں نے منافقین نے کہی، اور جملہ بھی کوئی اچھا نہیں، بازاری قسم کا جملہ استعمال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو کہہ دیا کہ بھئی وہ ہم جو بھی بات کہہ دیں گے وہ مان لیں گے، لہذا ہمارے نفاق سے کبھی پردہ نہیں اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ آگے ان کے اس بات کی تردید فرما، اور تردید میں 3 باتیں ارشاد ہو۔ یہ فرمایا کہ تم تو ان کو اذن کہہ رہے ہو اس معنی میں کہ ہم جس طرح چاہیں گے ان کو اپنے بہانوں سے قائل کر لیں گے، حالانکہ یہ صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں لوگوں کی سن لیتے ہیں، مگر ان باتوں کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں میں تمہارے حق میں بہتری ہے، بجائے اس کے کہ تمہارے لیے تم اس پر معترض ہوتے یا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تہمت کے طور پر استعمال کرتے، اس کے بجائے یہ حقیقت میں تمہارے لیے خیر، سب کے لیے خیر۔ یہاں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہر آدمی جو بات آ کر کرتا ہے اس کی بات کو یقین کر لیتے ہیں، یہ تم اس میں اس انداز سے کہہ رہے ہو جیسے کہ یہ کوئی بے بصیرت انسان ہے، حالانکہ در حقیقت آپ کا یہ کسی کی بات کو تسلیم کرنا 3 مختلف صورتوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی آپ سنتے ہیں، اس پر تو مکمل ایمان رکھ لیتے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر مکمل ایمان رکھیں۔ دوسرے وہ ہیں جو عام مسلمان ہیں اور اندر باہر سب سے مسلمان، ظاہری باتیں ہر اعتبار سے مسلمان، وہ آ کر کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات مان لیتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی اکثریت کسی کوئی رائے دے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ عام طور سے اس کو بھی تسلیم فرما لیتے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اے منافقوں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے اسلام لانے کا اعلان کرتے ہیں، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اندر سے مومن نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ کہ آپ ان کے ساتھ مسلمان جیسا معاملہ کریں، یہ آپ کی رحمت و شفقت کا طریقہ، لہذا تینوں صورتوں میں آپ کا سن کر مان لینا جو مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے یہ خیر ہی خیر ہے۔ تم اس کو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب کے طور پر بیان کر رہے ہو، حالانکہ یہ خیر ہی خیر ہے جس صورت میں بھی ہو۔ تو فرمایا قل اذن خیر لکم، کہہ دو کہ نبی کا یہ طرز عمل یہ تمہارے لیے خیر ہی کا سبب ہے۔ کیوں؟ یؤمن باللہ، سب سے پہلے تو وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، جو بالکل ضروری ہے اور جس کے بغیر نجات ہی نہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو عام مومن لوگ ہیں جو صحیح معنی میں مومن ہیں ان کے لیے ان کی بات بھی مان لیتے، یعنی عام طور سے ان کی کوئی تجویز آتی ہے تو اس پر غور کرتے ہیں، مناسب معلوم ہوتی ہے تو مان لیتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں تو خبر بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ میرے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یؤمن للمؤمن، یہاں اتنی بات
خاص طور سے اہل علم کو یاد رکھنے کی ہے کہ پہلی فرمایا یؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہے، یؤمن للمؤمنین اس میں لام ہے، تو با جو ہے وہ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان لائے جائے اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید پر، اس کی صفات پر ایمان، تو با ہوتی ہے کسی چیز پر ایمان لانا اس کے لیے، اور لام ہوتا ہے کسی کی بات ماننا، تو یؤمن للمؤمنین کے معنی ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں مومنین کی، اگر مومنین کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو سچا سمجھتے ہیں، اور اس کو اگر کوئی مناسب رائے دیتے ہیں تو رائے کو قبول ہی فرما لیتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی سننے کی۔ تیسری ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے اے منافقو جو لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے رحمت و شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہ ہو کہ تم اندر سے کیا ہو، لیکن چونکہ تم ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہو تو اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ساتھ معاملہ مسلمان جیسا ہی کرتے ہیں، اور تم کو تمہارے ساتھ کافروں کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کا سن لینا، جو تین قسمیں اس تین سننے کی ہیں، اللہ کی بات سننا، مخلص مومنوں کی بات سننا، اور تمہاری اے منافقوں تمہاری بات سننا، یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ تمہارے لیے آخرکار خیر ہی خیر ہے۔ وہی جو نازل ہو رہی ہے اس کو پر ایمان رکھتے ہیں، خیر ہے، مومنوں کی بات مانتے ہیں، یہ خیر ہے، کیونکہ مومنوں کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، غلط نہیں باتیں، مجھے غلط گمراہی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لہذا ان کا مان لینا بھی خیر۔ اور تم اے منافقو جو تم ایمان کا اظہار کرتے ہو تو اس کو مان لینا بھی تمہارے حق میں خیر ہے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ معاملہ ایک مومن جیسا کیا جا رہا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھو کہ یہ جو تم اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کرتے رہتے ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ کو یہ تکلیف پہنچانا بالکل گوارا نہیں ہے اپنے پیغمبر، لہذا جو لوگ کے والذین یؤذون رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ پھر آگے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہماری تعالیٰ عام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں خوش رکھیں، قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں عذر تھا جس سے ہم جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو جان قربان کرنے کو تیار ہیں آپ کے اوپر، اور یہ اس قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ تم راضی رہو، اے مسلمان تم راضی رہو، تمہیں راضی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے۔ تو جتنی کوشش کہ تمہیں رائے مسلمان تمہیں راضی کرنے کی کر رہے ہیں جھوٹے کے بہانوں کے ذریعے، تو اگر اتنی کوشش اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر لیتے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قسم یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرضوکم، تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ واللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول احق ان یرضوہ، اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے اگر ان کانوا مومنین، اگر صحیح معنی میں مومن ہوتے۔ جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ جو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ راضی رہے، اور ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، میرا مالک راضی ہے تو بس میرے لیے کافی ہے، ساری دنیا اگر ناراض ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تو در حقیقت وہ جب اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو انسانوں کی رضا کی اس کے بعد
سامنے کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ منافقین سے تو کہا ہی جا رہا ہے یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن در پردہ ہم لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ فکر اس کی رکھا کرو کہ تمہارے عمل سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ تم اس فکر میں پڑے رہتے ہو بسا اوقات کہ فلاں خوش ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ کام کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر حق بات کہہ دی تو حکمران ناراض ہو جائے گا، اگر کوئی صحیح تجویز کسی کے سامنے رکھ دی تو وہ ناراض ہو جائے گا، فلاں طرز عمل اختیار کر لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے۔ تو تمہاری دوڑ دھوپ اور تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مخلوق کو راضی رکھو، مخلوق کو خوش رکھو، اور بسا اوقات ان کو خوش کرنے کے لیے تم اس پر بھی اللہ بچائے آمادہ ہو جاتے ہو کہ اللہ کو ناراض کر کے خوش کر لو مخلوق۔ یہ جو آج کل ایک رجحان چلا ہوا ہے کہ بھائی کیا کریں، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہی ہے، دنیا کے ساتھ بھی تو چل رہی ہے، ہم دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے، اگر ہم یہ طرز عمل اختیار کریں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں ہمارا مقام کیا ہوگا۔ یہ جملہ بکثرت زبانوں پہ آتا ہے کہ بھائی ہم اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کا بھی تو خیال کریں، اور اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں۔ یہ جو طرز فکر ہے اس قرآن کریم کا الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت منافقوں کا طرز فکر تھا، صحیح معنی میں مسلمانوں کا طرز فکر ہے، اور نہ ہونا چاہیے۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، لوگ راضی ہیں یا نہیں، یہ ایک مسلمان کی سوچ میں بہت ہی ثانوی ثالثی درجہ رکھتا ہے۔ اگر کسی جگہ تعارض ہو جائے اللہ کی رضا میں اور مخلوق کی رضا میں تو ترجیح کس کو دو گے؟ اللہ ہی کی رضا کو دینا چاہیے نا، لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں۔ بسا اوقات ہماری کمزور ایمان کی وجہ سے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں لوگوں کی رضا کے آگے، کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لہذا ہم شریعت کے بڑا حکم پر اس وقت عمل کرنے سے معذور ہیں، اپنے آپ کو معذور سمجھیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو منافقین کا پردہ رکھ کر ہم سے کی جا رہی ہے، کہ منافقین کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن سنانا تو ہمیں ہی کہ تم لوگ بھی اس بات کا لحاظ رکھو کہ اللہ و رسولہ احق یرضوہ، اگر صحیح معنی میں مومن ہو تو پھر اللہ اس کے رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی رکھو، لوگوں کی رضامندی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے آگے۔ پھر آگے ان کے اوپر ان کو مزید وعید بیان کرنے کے لیے علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ وان لہ نار جہنم خالدا فیہا، اگر وہ یہ لوگ نہیں جان چکے، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے، یحادد اللہ، حاد یحاد محادتن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنا مد مقابل قرار دے دینا، اور مد مقابل قرار دے کر اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ ترجمہ کیا ہے جو اللہ اس کے رسول سے ٹکر لے، اس کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جائے، وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو یہ جہنم کی آگ ہوگی، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں عربی زبان کے لحاظ سے ذرا سا وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ
جملے کی ترکیب عجیب طرح ہے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم. انا کا لفظ 2 مرتبہ دیا. اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انا ہونا چاہیے تھا. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم. کیونکہ من کا جواب ابھی تک آیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے انا ہی کا لفظ دوبارہ لگایا. انہ من یحادد اللہ ورسولہ فلیخف. ایک کیا جملہ موجود ہے، اور پھر انا کو دوہرا کر اس کی تاکید کی وجہ سے فلیخف کہہ لو یا فقد حق کا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے. ان لہو نار جہنم. اب فرمایا کہ ہے تم تو اس فکر میں تھے کہ بھئی اگر ہم یہاں پر لوگوں کو ناراض کریں گے تو لوگوں میں ہماری رسوائی ہوگی کہ یہ جس زمانے کا ساتھ نہیں دیتا، اس زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، یہ پیچھے رجعت پسند ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ قدامت پسند ہے. اس سے تم پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ تانے دیں گے اس سے ہماری رسوائی ہوگی. لیکن جو ہم بتا رہے ہیں نا تمہیں کہ جس کی جہنم کے آگ ہے خالدن فیہا، اصل رسوائی تو وہ ہے ذالک الخزی العظیم، وہ ہے عظیم رسوائی. آج اگر تم لوگوں کے سامنے رسوا ہو بھی گئے کچھ دیر کے لیے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں سمجھیں گے نا تمہیں لوگ، یہ کہیں سے آگ آ جائے گی تمہیں جلائے گی. تو لوگوں کی ناراضی مول لینا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی رسوائی آگ میں مستقل رہنے سے رسوائی جو پیدا ہے. آگے پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. وہ منافقین ابھی پیچھے گزرا تھا کہ بعض منافقین یہ کہتے تھے آپس میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے اوپر سورت نازل ہو جائے اور ان کو ہمارے نفاق سے باخبر کر دے. اسی کے جواب میں تو کہہ رہے تھے نہیں ہم جا کے بہانے بنا لیں گے کہ مان لیتے ہر بات کہے گا. تو وہاں شروع میں وہ منافقین جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، ان کا ذکر فرمایا. یحذر المنافق، یہ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے خلاف کوئی صورت نازل ہو جائے مسلمانوں پر، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو صورت ان مسلمانوں کو بتا دے وہ باتیں جو منافقین کے دل میں ہیں. یہ ڈر کے باتیں کر رہے ہیں. اور اس میں اللہ بچائے استہزاء کا بھی بعض اوقات کرتا ہے. یہ اذن کا جو ہے استہزاء ہی تو تھا، یعنی مذاق اڑانا ہی تو ہے. تو بات ہے قل استہزئوا، ٹھیک ہے ہنسی ہنستے اڑایا کرو، مذاق اڑا رہے ہو جتنا تو اڑا سکتے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہے گا وہ چیزیں جن سے تم ڈر رہے ہو. یعنی منظر عام پر آئیں گے رفتہ رفتہ کون منافق ہے کون. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات یہ ہو کہ تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی وقت یہ جو کہتے تھے کہ ہم فلاں عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہے، تو اس عذر کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول دیں گے لوگوں کو، لہذا تمہاری بدعملی لوگوں پر واضح ہوگی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر ان کی منافقانہ باتوں کے بارے میں ان سے باز پوچھ کی جائے کہ بھئی تم یہ باتیں کر رہے تھے، تو یہ ضرور جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ، ضرور جواب میں کہیں گے کہ انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے،
خاض یخوض خوضاً کے لفظ معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا، اور جب کسی گفتگو کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کسی گفتگو، کسی موضوع کے اندر منہمک ہو جانا، مشغول ہو جانا۔ اور نلعب کے معنی ہے ہم کھیل کر رہے تھے، تو مطلب یہ کہ ہم تو یہ باتیں کرتے تھے، بعض اوقات اپنی مجلسوں میں گپ شپ میں مشغول ہوتے تھے، تو اسی میں ہم دل لگی کی باتیں بھی مذاق میں اس طرح کی کر لیتے تھے، جس میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نظر آتی ہو۔ تو باری طرح فرماتے ہیں قل، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کہ کیا تمہیں استہزاء کرنے کے لیے یہی چیزیں ملی تھی، اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات؟ یہ جو مقدم کیا اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، یہ تقدیم ما حق تاخیر حسر کا فائدہ دیتی ہے کہ، اور اس سے معنی وہ نکل رہے ہیں جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا کہ کیا تمہیں استہزاء کرنے کے لیے اللہ ہی ملا تھا اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں؟ اگر تمہیں مذاق اڑانا ہی تھا تو مذاق کسی اور چیز کا بھی اڑا سکتے تھے، تم نے اللہ، اس کے رسول، اس کی آیت کا مذاق اڑانا تھا۔ اب یہ بات سن لو کہ لا تعتذروا، اب یہ بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمان، تم نے ظاہری طور پر جس ایمان کا اظہار کیا تھا اس کے بعد حقیقت میں یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان تھا ہی نہیں، تم کافی پہلے سے ایمان کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد پھر تم نے کفر کا ارتکاب اندرونی طور پر، جس کو مسلمان تو اس لیے حجت نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمان صرف ظاہر کے مکلف ہیں، دلوں کی کھوج لگانے کے مکلف نہیں، لیکن اللہ جو علیم بذات صدور ہے، جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تو ان سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی، لہذا ہوگا کیا کہ اس کے انجام میں ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر تم میں سے کسی ایک گروہ کو ہم نے معافی دے بھی دی، معافی کس بات سے دے دی کہ وہ صحیح معنی میں اسلام لے آیا، بعد میں اپنے نفاق سے توبہ کر لی، ہم اگر ان کو معافی دے دیں اور تو دوسرے طائفے کو تو پھر عذاب دیں گے کیونکہ وہ تو اس نے تو توبہ نہیں کی، تو نعذب طائفۃ منکم طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ یہ لوگ مجرم تھے، انہوں نے کبھی اپنے نفاق کو تسلیم کر کے پھر اس سے معافی نہیں مانگی، لہذا ان کو کافروں کے ساتھ ہی ان کا حشر ہو۔ صلی اللہ